الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہماری کامیابی اور ہماری تمام مشکلات اور دشواریوں کا حل اللہ تعالیٰ کے احکام پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے میں ہے. آج ہر آدمی اپنی پریشانی اور حالات کا شکوہ کرتا ہے. حالات خراب ہو گئے، طرح طرح کی الجھنیں پریشانیاں ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا سے سکون اور اطمینان اٹھ گیا ہے. غرض کہ ہر آدمی حالات کا رونا رو رہا ہے اور اپنی مشکلات پریشانیوں کو بیان کرتا ہے، لیکن ہم نے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کبھی اس طرف توجہ نہیں کی کہ حالات کا بگاڑ، مشکلیں، بلائیں، پریشانیاں اور داخلی اور خارجی فتنے، یہ حالات آ کیوں رہے ہیں؟ یہ پریشانیاں دن بدن کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہیں؟ دنیا میں آج تو بڑی ترقی ہے، ہر لائن سے ایسی دوائیں، ایسی مشینیں آج دنیا میں موجود ہیں جو اس کے پہلے کبھی نہیں تھی. بیماریوں کے علاج کے سلسلے میں جتنی ترقی آج ہے وہ پہلے کبھی نہیں تھی. لیکن ان تمام ترقیات کے باوجود، ساری سہولتوں کے باوجود پریشانی ہے کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. ہر ایک کی الجھنیں الگ ہیں. کوئی بیماری سے، کوئی مالی پریشانی سے، کوئی کاروبار کے کم ہونے سے آج پریشان ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم اور آپ ہی اس پریشانی کے اندر ہیں،
بلکہ ساری دنیا کے اندر یہ پریشانی ہے۔ ساری دنیا کے اندر ایک بے چینی، ایک اتھل پھتل موجود ہے، چاہے وہ امریکہ کا ہو، برطانیہ فرانس کا ہو، عرب ملکوں کا ہو، ایشیا کا ہو، کہیں کا ہو، آج ہر طرف سے ایک ہی آواز ہے اور ایک ہی حالات ہیں۔ کبھی ہم اس بات کی طرف بھی غور کریں کہ یہ حالات کا بگاڑ، یہ پریشانیاں آئی کیوں ہیں؟ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ہمیں نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اس ساری دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں، اپنی تمام مخلوقات کو پال رہے ہیں، اللہ کی جو مخلوق ہمیں نظر آتی ہے وہ بھی، اور جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ بھی، اللہ سب کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کے نظام کو اللہ چلا رہے ہیں۔ زمین کا نظام، فضا کا نظام، آسمان کا نظام، یہ کتنا بڑا نظام ہے، اور اگر اس کے اندر، اس نظام کے اندر کوئی فرق پڑ جائے تو جینا مشکل ہو جائے۔ تو اللہ سارے نظام کو چلا رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ بغیر اللہ کے حکم کے اور بغیر اس کی مرضی کے کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن اٹھا کر غور کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ جب ہم اپنے اندر تبدیلی لاتے ہیں، بدلاؤ پیدا کرتے ہیں، تو اللہ کے فیصلے کے اندر بھی بدلاؤ آتا ہے۔ اب بدلاؤ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک بدلاؤ وہ ہے کہ جو برائی سے اچھائی کی طرف جاتا ہے۔ تو اگر ہم برائی سے اچھائی کی طرف آنے کی کوشش کریں گے اور اچھا بننے کی کوشش کریں گے تو اللہ اچھے نظام کو اور اچھے حالات کو پیدا کریں گے۔ اور ایک بدلاؤ یہ ہے کہ اچھائی سے برائی کی طرف جانا، کہ اگر ہم اچھائی سے برائی کی طرف، اطاعت سے نافرمانی کی طرف، انصاف سے ظلم کی طرف اگر ہمارا بدلاؤ ہوگا تو اللہ اچھے حالات کو برے حالات کے اندر تبدیل کر دیں گے۔ پھر برا ہی برا ہوگا۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ انسان جب اپنے اندر بدلاؤ کی کوشش کرتا ہے تو خدا کی طرف سے بدلاؤ والے فیصلے بھی آتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں پچھلے زمانے کے حالات کو بیان فرمایا ہے۔ دنیا کے اندر ایک قوم گزری ہے جس کو قوم سبا کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں
سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا حال بیان فرمایا۔ خداوند عالم نے اس بستی پر اپنی طرح طرح کی نعمتیں نچھاور کی تھی۔ وہ بستی بڑی ترقی پر تھی اور اس میں بسنے والے قوم سبا کے لوگ بڑے عروج پر تھے۔ باغات، نہریں، پھل پھول، زندگی کی راحتیں، اللہ کی ساری نعمتیں ان کو حاصل تھیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کے زمانے میں نبی بھیجا اور اس نبی نے آ کر ان کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی، ان کے اندر جو برائیاں، جو عیش پرستی، گناہ کا کھلم کھلا ارتکاب، جب برائیاں ان کے اندر آ گئی تو اللہ نے ان کے اندر نبی بھیج کر ان کے اصلاح کی کوشش کی۔ نبی نے ان کو بلایا، سمجھایا کہ یہ تمہاری زندگی جو عیش کے اندر، جو حرام کے اندر، جو خدا کی نافرمانی کے اندر گزر رہی ہے، اپنی اس زندگی سے باز آ جاؤ، اللہ سے توبہ کرو۔ لیکن نبی کی بات نہیں مانی، بلکہ وہ نبی کی بات ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکال دیتے، گویا کہ اچھی بات کا ان کے دل پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ اللہ تعالی یوں ہی کسی قوم کو برباد نہیں کرتے، بلکہ اللہ پہلے ڈھیل دیتے ہیں اور پھر اپنے بندوں کے ذریعے ان تک حق بات کو پہنچاتے ہیں۔ جو اللہ کا بندہ، چاہے وہ نبی ہو چاہے نبی کا نائب ہو، ان کو حق بات اور صحیح بات بتلاتے ہیں، اور حجت تمام جب ہو جاتی ہے، یعنی ساری افہام و تفہیم اور ساری طرح کی کوششیں جب کامیاب نہیں ہوتی اور قوم اپنے اندر سدھار لانے کی کوشش نہیں کرتی، تب خدا کی پکڑ آتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر ہم نے غلطی کی ادھر پکڑ آ گئی۔ اللہ ڈھیل دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر قوم سمجھ جائے تو اللہ کی رحمت ملتی ہے، اور نہیں سمجھتی تو پھر خدا کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ قوم سبا، جس کو خدا نے ہر طرح کی راحتیں اور نعمتیں اور دولت، باغ، نہریں، سرسبزی و شادابی، ہر چیز سے نوازا، لیکن نہیں مانا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بدل دیے، ان کا سکون، ان کا اطمینان بے سکونی اور بے اطمینانی میں بدل گیا۔ وہ نہریں، وہ ان کے باغات، وہ ان کی لہلہاتی ہوئی کھیتیاں، ان کے ملک کی سرسبزی و شادابی اور ہر طرح کی عیش و عشرت، اللہ نے اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دی۔ ان کی نہروں کے پانی کو خشک کر دیے، ان کے وہ باغات جہاں پھل اور پھول، قیمتی سے قیمتی پھل پیدا ہوتے تھے، اب وہاں کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہیں، ببول ہیں،
ذواتي اکل خمط وشیء من سدر قلیل، بربادی آ گئی، ان کے وہ تہس نہس ہو گئے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ذالک جزیناہم ببغیہم، اور ہم نے قوم سبا کو یہ بدلہ دیا ہے ان کی سرکشی کی بنیاد پر، ان کی حکم عدولی کی بنیاد پر، کہ انہوں نے ہمارے حکم سے بغاوت کی، نبی کی بات نہیں مانی، نبی سمجھاتے رہے نہیں مانی۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ان کی سرکشی تھی، یہ ان کی نافرمانی تھی، جس کا بدلہ ہم نے یہ دیا کہ ان کے حالات کو بدل دیا، انہیں تہس نہس کر دیا، کہ وہ ان کی زندگی خود ان کے لیے اجیرن اور مصیبت بن گئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور یہ بدلہ اور یہ حالات، یہ مصیبتیں، یہ آفتیں، یہ ان کی ناشکری اور نافرمانی کا بدلہ ہے۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، کہ ان کی ناشکری اور نافرمانی کی وجہ سے ہم نے انہیں یہ بدلہ دے دیا۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے قوموں کے واقعات کو بیان کر کے ہمیں سمجھا دیا کہ دیکھو تمہارے پاس بھی ہمارا نبی پہنچا ہے، اور وہ نبی جو آخری نبی ہے، ہم نے تمہیں کتاب دیا، وہ کتاب جو آخری کتاب ہے، ہم نے تمہیں شریعت کا قانون دیا، اور جو قیامت تک چلنے اور باقی رہنے والا قانون ہے ہم نے تمہیں دے دیا۔ نبی تمہارے درمیان آئے، اور 23 سال تک نبی براہ راست محنت کرتے رہے مکے میں اور مدینے میں، اور نبی کی محنت اور ان کی جد و جہد اور کوشش کے نتیجے میں دنیا کے اندر ہدایت کا نور پھیلا۔ پھر نبی جب دنیا سے چلے گئے تو نبی کے نائب کھڑے ہو گئے۔ دیکھو ایک بات سمجھ لو، نبوت ختم ہو چکی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا سلسلہ ختم ہے، لیکن نبوی مشن وہ کل بھی باقی تھا اور آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، وہ مشن ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آخری امت کو یہ خصوصیت دی ہے۔ پچھلے زمانے کی جو قومیں ہیں ان کا معاملہ اور ہمارا معاملہ الگ ہے، یہ عقیدے کی چیز ہے، ذرا غور سے سن لو، معاملہ الگ ہے۔ پچھلے زمانے کا معاملہ یہ تھا کہ ایک نبی آتا، وہ سمجھاتا، بتلاتا، خدا کا حکم بتلاتا، ماننے والے مانتے بھی تھے اور نہ ماننے والے نہ مانتے تھے۔ لیکن جب وہ نبی دنیا سے چلا جاتا، اس لیے کہ موت تو سب کو آنی ہے، چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو، مرنا سب کو ہے، مرنے سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب ایک نبی کی وفات ہوتی، دنیا سے چلے جاتے، اللہ دوسرے نبی بھیج دیتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، ایک نبی گئے دوسرے آ گئے، دوسرے گئے تیسرے آ گئے۔ اب کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک وقت میں کئی نبی موجود ہیں، کوئی نبی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے۔ ایک وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور انہی کے زمانے میں حضرت لوط بھی نبی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے بھتیجے بھی ہوتے ہیں، وہ دونوں نبی ہیں، لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم کو ملک فلسطین اور ملک شام کے علاقے میں نبی بنا کے بھیجا۔ یہی علاقہ فلسطین کا، یہی حضرت ابراہیم کی علیہ السلام کی نبوت تھی، یہاں نبی تھے وہ۔ اور حضرت لوط علیہ السلام بھی نبی تھے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسرے علاقے کا نبی بنا کر بھیجا، اس کا نام ہے دسوم، ایک جگہ ہے دسوم۔ حضرت لوط علیہ السلام وہاں کے نبی ہیں، ان کی نبوت، ان کا قانون وہاں چل رہا ہے۔ فلسطین کے اندر اور ملک شام کے اندر حضرت ابراہیم کی نبوت چل رہی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان باپ بیٹے ہیں، دونوں نبی ہیں، اللہ نے نبی بنایا۔ تو ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پچھلے دور کا اور اس دور کا کے حالات الگ الگ ہیں۔ اس زمانے میں ایک نبی کی وفات ہوتی، اللہ دوسرے نبی کو بھیج دیتے، اور وہ نبی آ کر محنت کرتے، امت کی اصلاح کی فکر کرتے، اور جب اس نبی کی وفات ہو گئی اللہ نے تیسرے کو بھیج دیا، تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن امام الانبیاء، نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں آخری نبی بنا کر بھیجے گئے، اب نبوت کا دور ختم۔ 63 سال کی عمر میں 23 سال تک آپ نے نبوت کے منصب پر اور رسالت کے منصب پر رہ کر امت کی ہدایت کی فکر کی، محنتیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب نبوی تعلیم اور مقصد نبوت پورا ہو گیا اللہ نے آپ کو بلا لیا، لیکن کار نبوت ختم نہیں ہوا۔ مجھے یہی سمجھانا ہے، نبوی مشن باقی تھا اور باقی ہے۔ نبی چلے گئے، مشن باقی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اس مشن کو حضرت صدیق اکبر نے سنبھالا۔ حضرت ابو بکر صدیق 2.5 سال تک حیات رہے، اس کے بعد وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مشن کو سنبھالا۔ 10 سال کچھ مہینے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین رہے، اور نبوی مشن کی فکروں کے ساتھ زندہ رہے، وہی کام کرتے رہے جو نبی نے کیا تھا۔ حضرت عمر کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد حضرت عثمان نے سنبھالا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی 10.5 سال تک نبوی مشن کو چلاتے رہے، بڑھاتے رہے۔ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر بن گئے، اور تقریباً 5 سال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت 5 سال ہے۔ 5 سال تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سنبھالتے رہے، حضرت علی بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد یہ زمانہ بڑھتا رہا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد خلفائے بنو امیہ، پھر بنو عباسیہ، سلسلہ چلتا رہا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس امت کو اللہ نے وہ خوبی اور شرف عطا فرمایا ہے کہ نبی رخصت ہو گئے، لیکن کار نبوت اور نبوی مشن کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہ کون کرے گا؟ یہ وہ کریں گے جو نبی کے وارث ہیں، جو نبی کے نائب ہیں، اور نبی کے وارث یہ علماء ہیں، یہ اولیاء ہیں، یہ نبی کے وارث ہیں، اور یہ وراثت یہ نبوی مشن کے سلسلے میں ہے، نبوت میں نہیں ہے۔ یعنی نبوت کا کوئی اثر نہیں ہے، نبوت تو ختم ہو گئی آپ کی ذات پر، لیکن جو پیغام، جو شریعت، جو مشن، جو تحریک، جو فکر لے کر آئے تھے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ قیامت تک اس امت کے اندر ایسے لوگوں کو
وجود عطا فرماتے رہیں گے، پیدا کرتے رہیں گے، جو اس ذمہ داری کو اوڑھیں گے اپنے اوپر اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور جس دن امت کے ذمہ داروں نے، انبیاء کے وارثین جو علماء اور اولیاء ہیں، جس دن وہ اپنی ذمہ داری چھوڑ دیں گے، اس دن عذاب خداوندی اور فتنے، وبائیں، بلائیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوں گے، یہی ہوں گے۔ میرے بھائیوں، حالات بد سے بدتر ہیں۔ ہم حالات کا رونا روتے ہیں، لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ نہ، تمہارا یہ رونا غلط ہے۔ حالات کا رونا رونے سے اور حالات کا شکوہ کرنے سے حالات نہیں بدلیں گے، نہ بدلے ہیں نہ بدلیں گے، نہیں بدلیں گے۔ اگر تم حالات کو بدلنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ تم ہی حالات ہو، اپنے کو بدلنے کی کوشش کرو۔ اگر برائی کی طرف ہے تو برائی سے اچھائی کی طرف آنے کی کوشش کرو۔ اگر اچھے حالات لینا چاہتے ہو، برائی سے اچھائی کی طرف آؤ۔ یہ مت دیکھو کہ ہمارے دادا کیا کرتے تھے، ہمارے خاندان میں کیا ہوتا تھا، ہماری 100-200 سالانہ پرانی پرمپرا اور روایت کیا رہی ہے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ یہ دیکھو کہ اللہ اور رسول، قرآن و حدیث کیا کہتی ہے۔ بہت سی ایسی رسمی چیزیں اور رواجی چیزیں جو پشتوں سے چلی آ رہی ہیں، ہم ہیں کہ اسے پکڑے ہوئے۔ اگر کوئی عالم شریعت کا ماہر یہ کہتا ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، یہ کام غلط ہے، تو پھر ہم علماء کا شکوہ کرتے ہیں کہ آپ کیسے مولوی صاحب ہیں، کسی نے تو نہیں کہا، ہمارے باپ نے کیا، دادا نے کیا، پرکھوں نے کیا، کرتے چلے آ رہے ہیں، اور آج آپ کہتے ہیں غلط ہے۔ تو کیا وہ غلط کرتے تھے؟ کیا وہ غلطی پر تھے؟ میرے بھائیوں، ایک بات یہ سمجھو کہ بہت سے ایسے طریقے اور رسمیں جو ہم مسلمانوں کے اندر آئی ہیں، وہ غیروں سے ملنے جلنے کی وجہ سے آئی ہے۔ غیر مسلم اور کفار کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے، کیونکہ ہم اسی ملک، اسی شہر، اسی ماحول میں رہتے ہیں، تو بہت سی ان کی چیزیں ہم نے اپنے اندر اپنا لی ہیں، اور ہم نے یہ سمجھا کہ یہ دین ہے، یہ طریقہ ہے جو 200 سال سے ہمارے گھروں میں چلا آ رہا ہے، ہمارے خاندان میں چلا آ رہا ہے۔ وہ سراسر ہندوانہ رسمیں ہیں، بس انہی کے ماحول میں رہے۔ اس زمانے کے ماحول بڑے اچھے تھے، بڑے ملت کے تھے، ہندو اور مسلم مل کے رہتے تھے، دوستی کے ماحول میں رہتے تھے۔ ان کا کچھ طریقہ تھا جس کو ہم نے اپنا لیا۔ یہ مہندی کی رسم جو شادی میں ہوتی ہے، یہ سراسر غیر مسلم اور ہندوانہ رسم ہے، جس کو ہلدی کی رسم اور مہندی کی رسم کہتے ہیں۔ کوئی شریعت سے اس کا جوڑ نہیں۔ میں نے دیکھا اب تو اس میں کچھ کمی آئی، لیکن طریقہ بدل گیا۔ برائی اس سے زیادہ آ گئی، لیکن طریقہ بدل گیا۔ پہلے باقاعدہ ہلدی کا پاؤڈر اور اس کے ساتھ تیل اور مسالے جاتے تھے، اور لڑکی والے کے پاس جاتے، اور کئی دن پہلے سے اس کے پورے بدن کی مالش ہوتی تھی، کیا بھائی ہلدی لگ رہی ہے۔ یہ سلسلہ چلا، اب مدتوں چلا۔ ہم نے اپنے بچپنے سے لے کے 10 سال پہلے تک، اور ہو سکتا ہے کہیں آج بھی ہو، کہ ہلدی کی مالش ہو رہی۔ یہ سراسر ہندوانی اور غیر شرعی اور غیر اسلامی رسم ہے جو غیروں سے آئی۔ اسی طرح سے یہ ایک بداوا ہوتا ہے، ایک سامان ہے جو ٹھیلے پہ سجا کر کے وہ چلا جا رہا ہے، کیا بداوا جا رہا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہندوؤں کے اندر تھی یہ رسمیں، ان کے یہاں یہ شادی کے موقع پر لال کپڑے میں اور پنی کے ساتھ لپیٹ کر اور خوب سجا کر، یا تو عورتیں اپنے سروں پر لے کر جاتی، یا ٹرالی کے ذریعے سامان جا رہا ہے کہ بداوا جا رہا ہے۔ کیا تعلق ہے اس کا اسلام سے؟
آج شکل بدل گئی، چیز باقی ہے، شکلیں بدل گئی، اس لیے کہ پیسہ بہت ہو گیا۔ اب تو شادیوں میں دولت کی نمائش ہوتی ہے، اور ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہم وہ کریں جو کسی نے نہ کیا ہو، ہم ایسے کریں جو کوئی نہ کرے۔ یہ ہو رہا ہے۔ ایسی تقریبات، ایسی شادی اور ایسے غیر اسلامی رسم و رواج سے اللہ نے خیر و برکت کو اٹھا لیا ہے، یہ سمجھ لو اچھی طرح سے۔ اس میں برکت نہیں ہے، خیر اڑ جاتا ہے۔ جو اس طرح سے کرتے ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، میرے بھائیوں، اللہ کا جو ضابطہ ہے، بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت سی ایسی چیزیں جو ہم نے غیروں سے اپنا لی اور پرکھوں سے چلی آ رہی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری خاندانی چیز ہے، یہ صحیح ہوگی، ہمارے باپ دادا پردادا لکڑ دادا یہ سب کرتے آ رہے ہیں اس لیے صحیح ہوگی۔ میرے بھائی، خاندانی رسم و رواج اور طور طریقہ یہ ہمارے لیے دلیل اور سند نہیں ہے۔ ہماری دلیل، ہماری سند کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ ہے۔ اگر ہم اس کے کتاب و سنت پر عمل کر رہے ہیں، یا کتاب و سنت سے بالکل قریب ہیں، 100% نہیں ہو پاتا تو بالکل قریب ہے، تو سمجھ لو کہ خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہے، اس سے خیر وجود میں آئے گا۔ غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی قانون شریعت اور کتاب و سنت سے قریب تو رہیں۔ لیکن ہم اتنا دور چلے گئے کہ اب تو یہ امتیاز کرنا مشکل ہے کہ یہ مسلمانوں کا پروگرام ہے یا غیر مسلموں کا پروگرام ہے۔ یہ شر اور بربادی اور اللہ کی ناراضگی کے اترنے کا سبب ہے، اور اسی سے حالات خراب ہوتے ہیں۔ کوئی چیز یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں ہوتا کیا تھا، اصل یہ ہے کہ ہونا کیا چاہیے، کتاب و سنت کیا کہتی ہے، صحابہ کی زندگی ہمیں کیا بتاتی ہے، بس اصل یہ ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب والوں کے سامنے ایمان کو پیش کیا اور شرک کی برائی بیان کی گئی کہ شرک جہنم کی چیز ہے، ایمان لے آؤ، ایک اللہ کو مان لو، اور یہ بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تم منت مانتے ہو، ان سے نظر و نیاز مانتے ہو، اس سے کچھ نہیں ہوتا، تو مکے والوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ اب بہت تانا دیا انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، تو ان کے پاس اپنے غلط کام کی کوئی دلیل نہیں تھی۔ دیکھو، باطل کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ بتوں کی پوجا کرتے تھے، نذر و نیاز چڑھاتے تھے، بتوں کے نام پر جانوروں کو قربانی کرتے تھے، بلی دیتے تھے، یہ ساری چیزیں ان کے اندر تھی۔ زنا، شراب، جوا، سٹا، دنیا کی برائی ان کے اندر تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کے سامنے حق کو پیش کیا، ایمان کو پیش کیا، تو انہیں بڑا برا لگا، اور انہوں نے کہنا شروع کیا، انا وجدنا آباءنا۔ تم کیسی بات کرتے ہو؟ ہم نے اپنے باپ دادا اور پرکھوں کو اسی طریقے پر پایا ہے، وہ یہی کرتے آ رہے ہیں، اور تم ہمارے باپ دادا کے طریقے کو برا کہہ رہے ہو؟ جو نسلوں اور پرکھوں سے ہمارے خاندان میں، قبیلے میں چلا رہا ہے، تم اس کی برائی کرتے ہو۔ اے محمد، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ پریشان کرنا شروع کیا۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہمارے باپ نے یہ کیا، دادا نے یہ کیا، دادا کے باپ نے کیا، دادا کے دادا نے یہ کیا، ہم کرتے چلے آ رہے۔ آج ہمارے اندر کے رسومات اور بہت سے غمی خوشی کی تقریبات کے اندر پروگرامنگ جو ہم نے غیروں سے لیا، کفار و مشرک سے لیا، اس لیے کہ ہم انہی کے ملک میں رہتے تھے، اور
دو چار پانچ 600 سال زمانہ پہلے ایسا تھا کہ ہم بھی وہی تھے، اللہ نے ہمیں ایمان دے دیا. یہ حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے، یہ حقیقت ہے. اللہ نے ہمیں 500 سال پہلے ایمان دے دیا، 600 800 سال پہلے ہمیں ایمان دے دیا، لیکن ہم تھے وہی تھے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ چلی آ رہی ہے. گھر میں چلی آنا کوئی دلیل نہیں ہے اس کے صحیح اور حق ہونے کی، اس لیے کہ باطل کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. باطل کے پاس تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے باپ نے یہ کیا، ہمارے خاندان میں یہ ہوتا چلا رہا ہے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل میں پیش کرو نبوی مشن کو، نبوی اس طریقے کو، قرآن کو، حدیث کو، اور نبی سے پہلے کے زمانے کے نبی جو تھے ان کے طریقے کو پیش کرو تو دلیل بنے گی، ورنہ نہیں بن سکتی دلیل. میرے بھائیوں، اللہ نے صاف اعلان کر دیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ کرے، اپنے آپ کو نہ بدلے. ہم اپنے آپ کو بدل دیں، ہم برائی سے اچھائی کی طرف آ جائیں، شر سے خیر کی طرف آ جائیں، معصیت سے طاعت کی طرف آ جائیں، اللہ کی رحمت کے فیصلے آئیں گے. بلائیں اٹھا لی جائیں گی، فتنے اٹھا لیے جائیں گے، بیماریاں وبائیں اٹھا لیے جائیں گے. اللہ خوشحالی بھی دے گا، صحت بھی دے گا، دل کا سکون بھی دے گا. اسی کے اندر ہماری کامیابی اور اسی کے اندر عافیت ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. خدا کا یہ ضابطہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر 100% عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے گناہ سے، اپنی معصیت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.